مجھے مارکیٹ جانا تھا۔ میری دوست کی برتھ ڈے پارٹی تھی اور مجھے اس کے لیے بہترین سا گفٹ خریدنا تھا۔ میں گاڑی نکال ہی رہی تھی کہ ایک عورت قریب آ کر کھڑی ہو گئی، بولی، بی بی جی بہت غریب ہوں، کچھ مدد کر دیں۔ مجھے غصہ آ گیا، بس تم لوگ جہاں گاڑی دیکھتے ہو فوراً پہنچ جاتے ہو اپنی ضرورتیں بتانے۔ وہ بولی، نہیں بی بی جی، جھوٹ نہیں کہہ رہی، میں واقعی ضرورت مند ہوں۔ سردی بہت ہے اور میرے پاس کوئی گرم کپڑا نہیں، مجھے کوئی گرم کپڑا دے دیں، آپ کا بھلا ہوگا۔ تمہاری فرمائشیں شروع ہو گئیں، اگلی بات بھی ساتھ ہی بتا دو، میں نے طنز کیا۔ وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگی۔ نہیں بی بی جی، اور کچھ نہیں مانگتی، بس گرم کپڑا دے دو، اپنی کوئی اترن دے دو، میرا وقت گزر جائے گا، اپنی اترن ہی دے دو بی بی جی۔ میرا غصہ مزید بڑھ گیا۔ ہٹو، راستے سے مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی اور میں نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ مارکیٹ ابھی دور تھی کہ گاڑی ٹریفک جام میں پھنس گئی۔ پتہ چلا کہ سڑک پر مرمت کا کام ہو رہا ہے، اس لیے نکلنے میں وقت لگے گا۔ سخت کوفت ہوئی مگر مجبوری تھی، رکنا پڑا۔ وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ قریب ہی فٹ پاتھ پر ایک بھکارن پاؤں پھیلائے بیٹھی تھی۔ میری نظر اس پر ٹک گئی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں 2 روٹیاں تھیں جن پر سالن نام کی کوئی چیز رکھی تھی۔ پھیلی ہوئی گود میں بھی روٹی کے کچھ ٹکڑے پڑے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی روٹی کا نوالا توڑا، اسے سالن میں ڈبویا اور اپنے منہ میں ڈال لیا۔ پھر گود میں پڑے ہوئے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور خود سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ہوئے کتے کے آگے رکھ دیا۔ وہ بھی شاید بھوکا تھا، فوراً کھانے لگا۔ میں توجہ سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بار بار ایسا ہی کرتی، ایک نوالا اپنے منہ میں ڈالتی اور ایک ٹکڑا کتے کے آگے رکھ دیتی۔ پھر یہ ہوا کہ گود میں رکھے ہوئے ٹکڑے ختم ہو گئے۔ اس نے اپنے لیے نوالا بنایا، منہ میں رکھنے لگی تو اس کی نظر کتے پر پڑی۔ اسے ہی دیکھ رہا تھا، جانے کیا سوچ کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بقیہ روٹی اس کے آگے رکھ دی۔ لے تو کھا لے۔ میں اس کی آواز بخوبی سن سکتی تھی۔ وہ بولی، میں کیا ہے، میرا کیا ہے، اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، ابھی اٹھ کے مانگوں گی، کوئی ڈانٹے گا، کوئی دھکارے گا اور کوئی مدد بھی کر دے گا، میرا پیٹ بھر جائے گا، مگر تو بے زبان کیسے اٹھے گا، تیرا تو پاؤں بھی زخمی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بے نیازی سے اٹھی اور گاڑیوں کی لمبی قطار میں گم ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں آسمان سے زمین پر آ گری ہوں۔ مجھ سے تو اس نے صرف اترن مانگی تھی، منہ کا نوالا نہیں۔